بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصدن یا بھولے سے نماز میں بول پڑے تو نماز جاتی رہی۔ نماز میں آہ یا اوہ یا اف یا ہائے کہے یا زور سے روئے تو نماز جاتی رہتی ہے۔ البتہ اگر جنت دوزخ کو یاد کرنے سے دل بھر آیا اور زور سے آواز نکل پڑی یا آہ یا اف وغیرہ نکلی تو نماز نہیں ٹوٹی۔ بے ضرورت کھنکھارنے اور گلا صاف کرنے سے جس سے ایک آدھ حرف بھی پیدا ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ لاچاری کے وقت کھنکھارنا درست ہے اور نماز نہیں جاتی۔ نماز میں چھینک آئی، اس پر الحمدللہ کہا تو نماز نہیں گئی، لیکن کہنا نہیں چاہیے۔ اور اگر کسی اور کو چھینک آئی اور اس نے نماز میں ہی اس کو یرحمک اللہ کہا تو نماز جاتی رہی۔ قرآن شریف میں دیکھ دیکھ کے پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں اتنی مڑ گئے کہ سینہ قبلہ کی طرف سے پھر گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ کسی کے سلام کا جواب دیا اور وعلیکم السلام کہا تو نماز جاتی رہی۔ نماز کے اندر جوڑا باندھا تو نماز جاتی رہی۔ نماز میں کوئی چیز کھائی یا کچھ کھا پی لیا تو نماز جاتی رہی۔ یہاں تک کہ اگر ایک تل یا دیرہ اٹھا کر کھا لے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ البتہ اگر دیرہ وغیرہ کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی، اب اس کو نگل گئے تو اگر چنے سے کم ہو تب تو نماز ہو گئی، اور اگر چنے کے برابر یا زیادہ ہو تو نماز ٹوٹ گئی۔ منہ میں پان دبا ہوا ہے اور اس کے پیک حلق میں جاتی رہے تو نماز نہیں ہوئی۔ کوئی میٹھی چیز کھائی پھر کلی کر کے نماز پڑھنے لگے لیکن منہ میں اس کا مزہ کچھ باقی ہے اور تھوک کے ساتھ حلق میں جاتا ہے تو نماز صحیح ہے۔ نماز میں کچھ خوشخبری سنی اور اس پر الحمدللہ کہہ دیا، کسی کی موت کی خبر سنی، اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو نماز جاتی رہی۔ نماز میں بچہ نے آ کر دودھ پی لیا تو نماز جاتی رہی۔ کوئی لڑکا وغیرہ گر پڑا، اس کے گرتے وقت بسم اللہ کہہ دیا تو نماز جاتی رہی۔ اللہ اکبر کہتے وقت اللہ کے الف کو بڑھا دیا اور اللہ اکبر کہا تو نماز جاتی رہی۔ اسی طرح اگر اکبر کی بے کو بڑھا کر پڑھا اور اللہ اور اس کو غلط کر کے پڑھا تو بھی نماز جاتی رہی۔ کسی خط یا کسی کتاب پر نظر پڑی اور اس کو اپنی زبان سے نہیں پڑھا لیکن دل ہی دل میں مطلب سمجھ گئے تو نماز نہیں ٹوٹی۔ البتہ اگر زبان سے پڑھ لے تو نماز جاتی رہے گی۔ نمازی کے سامنے سے اگر کوئی چلا جائے یا کتا، بلی، بکری وغیرہ کوئی جانور نکل جائے تو نماز نہیں ٹوٹی، لیکن سامنے سے جانے والے آدمی کو بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے ایسی جگہ نماز پڑھنا چاہیے جہاں آگے سے کوئی نہ نکلے اور پھرنے چلنے میں کوئی لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اور اگر ایسی الگ جگہ کوئی نہ ہو تو اپنے سامنے کوئی لکڑی گاڑے جو کم سے کم 1 ہاتھ لمبی اور 1 انگلی موٹی ہو اور اس لکڑی کے پاس کھڑے ہو اور اس کو بالکل ناک کے سامنے نہ رکھے بلکہ داہنے یا بائیں آنکھ کے سامنے رکھے۔ اگر کوئی لکڑی نہ گاڑے تو اتنی ہی اونچی کوئی اور چیز سامنے رکھ لے جیسے کرسی، تو اب سامنے سے جانا درست ہے، کوئی گناہ نہ ہوگا۔ کسی ضرورت کی وجہ سے اگر قبلے کی طرف 1 آدھ قدم آگے بڑھ گئے یا پیچھے ہٹ گئے لیکن سینہ قبلے کی طرف سے نہیں پھرا تو نماز درست ہو گئی، لیکن اگر سجدہ کی جگہ سے آگے بڑھ جائے گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو بھی جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو اپنے علماء کرام سے سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالی ہمیں اس پر خود بھی عمل کرنے کی اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔